نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 3 سورتوں کی 20ویں پارے میں تلاوت ہوئی ہے۔ سورت نمل جو کل ہم نے شروع کی تھی، کچھ حصہ یعنی 3 رکوع اس کے رہتے تھے، اس کی تلاوت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو سورت مبارکہ ہے اس کا نام سورت قصص ہے، وہ تلاوت ہوئی، تقریباً 10 رکوع ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد سورت ہے، اس کو العنکبوت کہتے ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی ہے، بالکل آخر میں، پارے کے آخر میں، جو آج ہم نے تراویح آخری پڑھی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مکڑی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو العنکبوت کہا جاتا ہے۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ درمیانی سورت قصص۔ قصص قصہ، اس سے یہ قصص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں جس نبی کا اور اس کی قوم کا سب سے زیادہ دفعہ تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل حضرت یوسف کے والد گرامی حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ آپ جس قوم کی طرف تشریف لائے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ بھی بنی اسرائیل کے فرد ہیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بھتیجی کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ، ان کا اسم گرامی ہے یواخذ بنت لاوا یا لاوی، اور یہ لاوی جو ہیں حضرت یوسف کے بھائی ہیں، تو ان کی یہ بیٹی ہے، تو حضرت یوسف کی یہ بھتیجی لگی جو والدہ محترمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی۔ فرعون جو تھا جادوگر تھا، اور اس نے اپنے پاس بہت سارے جادوگر رکھے ہوئے تھے، اور اپنی بادشاہی کو وہ جادوگر کے زور پر چلاتا تھا۔ بعض بادشاہ توہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، فلاں کام فلاں تاریخ کو کرنا ہے، فلاں کام فلاں دن کو کرنا ہے، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، مت ماری ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جادوگر تھا، اور اپنی سلطنت کے لیے اس نے جادوگر اکٹھے کر رکھے تھے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل تم سے آزادی لے گی اور تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی فرعون نے قتل کیے۔ آج ہمارے ہاں جس گھر میں چاہیں بچہ پیدا کر لیتے ہیں، یہاں گھر گھر بچہ سینٹر اور وہ عورتیں بچہ پیدا کرنے والی۔ یورپ کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا فوراً ہاسپٹل کے اندر جا کر اطلاع دینی ہوتی ہے، پھر ہر ماہ دوسرے ماہ اس کی پوری ہسٹری بنتی ہے کہ یہ بچہ 1 ماہ کا کیسے تھا، 2 ماہ کا کیسے تھا، 4 ماہ کا کیسا ہے، 6 ماہ کا کیسا ہے، اب یہ کس کیفیت کے اندر ہے، کیا اس کا کھیلنا، کیا کھانا، کیا خوراک، کیا پرورش، یہ سارا ان کے پاس ایک بچے کا پورا ڈیٹا بنتا ہے، جو وہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ گزارتا ہے۔ شاید فرعون بھی ایسے ہی اس نے منظم کر رکھا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو عورتیں تھیں جو گھروں میں جاتی تھیں اور وہاں پر دیکھ بھال کرتی تھی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کی ایک سہیلی بن گئی تھی، وہی دائی جو گھروں میں تلاشی لینے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر ظہور پروری کرنی تھی، تو حضرت یواخذ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جن کا نام موسیٰ تھا علیہ الصلاۃ والتسلیمات رکھا گیا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ
تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 7 سال یا 7 ماہ یا 8 ماہ اس کی عمر ہوئی تھی، ماں پرورش کر رہی تھی۔ ایک دن وہ CID والے، تلاشی لینے والے جاسوس جو تھے، انہوں نے دیکھا یہ عورت اس گھر کے اندر بڑا آنا جانا ہے، اس گھر کی تلاشی لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی بہن کا نام مریم ہے، کہتے ہیں جب گھر میں اچانک داخل ہوئے تو انہوں نے تنور تھا، روٹیاں پکائی تھی اور آگ اس کی ختم ہوئی تھی، گرم تھا، اپنے بھائی کو آگ ڈال دیا اور کہا ان کو پتہ چلا تو یہ قتل کر دیں گے اور مار دیں گے۔ عقل نے پردہ ڈال دیا، بس جلدی کے ساتھ کسی طرح چھپانا تھا، کوئی اور جگہ سامنے نہیں تھی۔ وہ تلاشی لے کر پوچھ کر چلے گئے، اور بعد میں جب والدہ محترمہ نے پوچھا بچہ کہاں ہے تو پتہ چلا، تو اس کو نکالا تو وہ تنور آپ کے لیے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ جس طرح اللہ کی ذات نے حضرت خلیل اللہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اس طرح یہ تنور کی آگ بھی حضرت کلیم اللہ کے لیے ٹھنڈی تھی۔ حکم یہ آتا ہے کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہتے ہیں جب بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس بچے کو جنین کہا جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ولید کہا جاتا ہے، اور جب بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے تو اس کو رضی کہا جاتا ہے، جب بچہ دودھ کو چھوڑتا ہے تو اس کو فتین کہا جاتا ہے، جب بچہ جوانی سے پہلے ہوتا ہے، بڑی سمجھداری ہوشیاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو مراہق کہا جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جب 18 سال کی عمر ہوتی ہے تو پھر اس کو شاب کہا جاتا ہے۔ یہ 40 سال تک اس کا زمانہ چلتا ہے، پھر عربی میں 40 سال کے بعد اس کو شیخ کہتے ہیں کہ یہ شیخ ہو گیا ہے، اب بزرگ ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا کہ جب آپ کو ڈر ہو تو آپ نے اس کو دریا برد کرنا ہے، اور پھر یہ کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی، آگے کیا حالات آئیں گے ڈرنا نہیں، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے اس کی بھی کوئی فکر نہیں کی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ڈبات ڈالی، ہم یہ اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور یہ ہمارے رسول نبی اور پیغمبر بنیں گے، اس لیے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صندوقچی جو ہے پانی کے اندر بہتی ہوئی جا رہی تھی، دریا نیل۔ کہتے ہیں فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کو برس کی بیماری، وہ پھلواری نہیں ہو جاتی جو سفید ہو جاتا ہے جسم، دنیا میں اس کا علاج کیا، کوئی آرام نہیں آیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آ رہے تھے تو وہاں سے اٹھا لیا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو فرعون کی بیٹی تھی اسے بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑی تفصیل ہے، صندوقچی نہیں کھلتی تھی، آسیہ آئی پھر صندوقچی کھلی، ایک نورانیت سی ظاہر ہوئی، اور حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلی، ان کو قتل نہ کرنا، شاید قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو قتل نہ کرنا۔ بہن نے جب اٹھایا تو لعاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کے جسم کے ساتھ لگنی تھی، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، اور فرعون کے دربار کے اندر، فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہہ دیا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اجنبی بن کر دیکھتے رہنا یہ کہاں جاتا ہے، لیکن پیچھا کرو اور ان کے بارے میں۔ چنانچہ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، جتنی عورتیں دودھ پلانا چاہتی تھی حضرت یوسف دودھ ہی نہیں پیتے، اور بہن کہنے لگی سارے حالات دیکھ کر کہنے حل ادلک علی بیت، میں ایسا گھر بتاؤں جو اس کی پرورش کرے گا اور دودھ پلائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائی اور دودھ پی لیا۔ اب یہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، قرآن یہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب جوانی کو پہنچے، استوا کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے
18 سال سے لے کر 30 سال کا زمانہ، اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ جادوگروں نے بڑا کہا کہ ہم یہ بچہ یہ بنی اسرائیل کا لگتا ہے اور یہ وہی لگتا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی ہے، لیکن آسیہ نے ایسا اس کے دل کے اندر بات ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قتل نہ کیا، اور گھر میں وہ پرورش پاتے رہے شہزادے بن کر۔ اور پھر خدا کی قدرت، ایک دن باہر نکلے تو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک آپ کی قوم کا آدمی ایک دوسری قوم کا، فقدا، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس کو مکہ مارا جو دشمن تھا، عدو لی و عدو اللہ فقضا علیہ، تو اس کے اوپر موت طاری ہو گئی، اور پھر کہنے لگے قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں تو یہ کام یعنی قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہی آدمی جو لڑائی کر رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور آپ آگے بڑھے اور ساتھ یہ پکڑنا دشمن کو چاہتے تھے، اور کہا تو بڑا لڑاکو ہے۔ وہ سمجھا کہ موسیٰ مجھے پکڑنے لگے، کہنے لگا کہ اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ لڑائی ان کی ختم ہوئی، اس نے جا کر کہا یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ جو ہمارا بھائی قتل ہوا تھا اس کا قاتل تو موسیٰ ہے۔ چنانچہ مشورہ کیا کہ پکڑا جائے اور آپ کو سزا دی جائے۔ جو اس مشاورت کے اندر ایک آدمی تھا، قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک میں شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا ایک آدمی آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، موسیٰ نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، طے ہو گیا ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور چنانچہ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، ڈرتے ہوئے بستی سے نکلے اور دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ظالموں سے مجھے بچا لینا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ قصص کا، آپ مدین پہنچے ہیں۔ ووجد ممراتین تذودان، کہ دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، انہوں نے اپنے جانوروں کو بکریوں کو روک رکھا ہے۔ پوچھا قال ما خطبکما، قال لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک یہ لوگ چلے نہ جائیں، اس لیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، اور ہم مردوں کے ساتھ ملنا اور اختلاط کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شعیب تھے اور ان کی یہ دو بیٹیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے تھے۔ تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر ایک سائے کی طرف آئے اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو مجھے آپ عنایت فرمائیں گے، میں فقیر ہوں اور محتاج ہوں، مجھے عنایت فرما دیجیے۔ جب بیٹیاں وقت سے پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر پہنچتی ہیں در، تو ابا نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ابا حضور اس طرح ایک نووارد تھا، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پھر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ہم آگے، اس لیے ہم جلدی آئے ہیں۔ ابا نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ قرآن کہتا ہے جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چنانچہ ایک آئی، اس کی چال کے اندر حیا تھی، چلنے کے اندر شرم و حیا تھی، اور کہا کہ ہمارا ابا بلا رہا ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اور جب وہاں پہنچے تو اب ان کے ابا نے تسلی دی اور کہا کہ ڈرو نہیں، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ اب یہ دوسرا ملک ہے، یہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو ان میں سے بیٹیوں میں سے ایک کہنے لگی ابا جان کہ آپ ان کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیجیے، ان استاجرت القوی الامین، یہ طاقت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاقت کا کیسے پتہ چلا؟ جو کنواں تھا نا،
اس کنویں کے پاس جہاں سے لوگ جانور پانی پلاتے تھے، جب لوگ چلے جاتے تھے تو پھر یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور پرانا کنواں تھا، اس کے اوپر ایک بہت وزنی پتھر تھا، اس پتھر کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور اس طرح پتھر کو اٹھایا اور جانوروں کو آگے پانی نکالا، ڈول ڈالا، پانی نکالا، ایک ڈول کے ساتھ سارے جانوروں نے پانی پی لیا، اور پھر آپ نے اس پتھر کو رکھ دیا۔ تو بیٹی نے کہا قویٌ، یہ بڑے طاقتور ہیں۔ اور دیانتدار اور امانت دار کیسے ہیں؟ جب ہم چلنے لگے، میں بلانے کے لیے آئی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ آگے میں چلوں گا، تم پیچھے چلو گی، اور جو راستہ ہے تم پیچھے سے مجھے بتاؤ گی کہ میں نے کہاں پر جانا ہے، تم نے آگے نہیں چلنا۔ ابا حضور یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لو۔ ابا نے صاف کہہ دیا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، بیٹی سے شادی کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہاں نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ زبردستی اور جبر والی بات نہیں ہے کہ اس کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر زبردستی بیٹی کا کہیں پر نکاح کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی، آپ یہاں پر 8 سال تک یہاں رہیں گے، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے، وگرنہ 8 سال آپ کو یہاں پر رہنا لازم ہوگا، میں اپنی بیٹی کا ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے طے کیا ہے اللہ ہی اس پر وکیل ہے اور اس کو ہم گواہ بناتے ہیں۔ پھر حضرت یہاں پر اس صورت کے 3 رکوع مکمل ہو گئے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر حضرت موسیٰ کا وہ زمانہ جو طے کیا تھا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 10 سال آپ نے وہاں پر قیام کیا، پھر آگے چلے، راستے میں طور پہاڑ آتا تھا، وہاں پر آگ نظر آئی، اور پہنچے تو اللہ کا پیغام آ گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، نبوت ملی اور وہ سرکش ہوا ہے۔ قرآن نے آگے واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مصر سے نکلے اور مدین میں پہنچے اور وہاں پر شادی کی اور 10 سال قیام کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ مصر کے اندر واپس آتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آگے بھی ہیں اور قرآن مجید نے دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ 20 پارے مکمل ہوئے، اللہ 10 پارے بھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر طرح فضل فرما، برکات قرآنی نصیب فرما، دعاؤں کو قبول فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا